کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے روزے لکھ دیے، روزے لکھے گئے تم پر، یعنی فرض قرار دیے گئے۔ یہ لازمی ذمہ داری ہے، جو فرض کو عمل میں نہیں لاتے گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے، اللہ پوچھے گا اور روزہ نہ رکھنے کے سلے میں دوزخ میں جلائے گا۔ فرض کے فرمان کا درجہ بتا رہا ہے۔ ایمان والے پہ اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا، یہ اختیار نہیں ہے، چاہے تو رہ جائیں چاہے تو چھوڑ دیں۔ روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، روزہ نہ رکھنے والے کو خدا نخواستہ کوئی سزا نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ایمان والوں پر فرض قرار دیا۔ ارکان اسلام جو رکن ہے اسلام کے، اس میں روزہ ایک رکن ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود روزہ کوئی شخص نہ رکھتا ہے تو اس کا ایک رکن اسلام کا منحصر ہے۔ اور کوئی نادان کر یہ کہے کہ ارے روزہ یہ بھوک مارنا مجھے کیا معلوم ہے، جسے اللہ کھانا نہ دے وہ روزہ رکھتا ہے، ایسی گفتگو کرنے والا کافر ہے۔ نادانی میں لوگ کہتے ہیں ارے کون رکھے میاں روزہ، کون رکھے، یہ بھوکوں کے واسطے اللہ بنایا، اللہ معاف کرنے والا نہیں، روزے کو اس پہ فرض قرار دیا ہے۔ فریضہ ہے کہ تجھ پر روزہ نہ رکھے گا دوزخ میں جلایا جائے گا۔ انکار اگر روزے کی فرضیت کا کرے گا تو کافروں میں شمار ہوگا۔ یہ ایسی بڑی نعمت اللہ نے روزے کی دی ہمیں کہ کافروں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے نیکیاں ہیں، جنت ہے، حور و قصور ہے، لیکن روزہ وہ عبادت ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کے بدلے میں روزے دار کا ہو جاتا ہوں۔ تو عزیزو بزرگو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ، شعبان حضور کا مہینہ، اس میں شب برات مل گئی۔ شب برات میں اللہ نے دوزخ میں جانے والے مستحق نار کو، دوزخ کے مستحق آدمیوں کو بے تعداد حساب میں اللہ نے بخشش دے دی، دوزخ سے نجات دی اور انہیں جنتی بنا دیا۔ کس کو؟ نیکوں کو نہیں، نیکوں کو تو اللہ کرم کر کے جنتی بنائیں گے ہی بنائیں گے، لیکن شب برات کو رات ہے، اس سب میں اللہ کا اعلان ہے جو گنہگار ہوتا ہے، مستحق دوزخ ہوتا ہے، جو دوزخ میں جانے کے قابل بن جاتا ہے، اللہ ایسے کئی لوگوں کو جو ہے اللہ جنتی بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان ہے تو اس میں دوزخ سے رہائی گنہگاروں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جب شعبان میں اللہ نے کرم کیا اور ہماری دعائیں ہیں، امید بھی ہے اللہ سے کہ شب برات میں بخشے جانے والے جنتی بنا دیے جانے والے نصیب ہو جائیں، کیا بعید ہے اللہ کے کرم سے۔ اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرما دے، کوئی بعید نہیں ہے اللہ کے کرم سے۔ کیوں؟ شیطان یہ یاد دلاتا ہے تو جو گناہگار ہے اللہ تجھے معاف نہیں کرا ہوگا۔ میرا ایمان یہ بتاتا ہے کہ اللہ تو گناہگاروں ہی تو شب برات میں معاف کرنے کا وعدہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، آسمان و زمین کے برابر گناہ کر، گناہ لے کیا کتنے؟ آسمان و زمینوں کے برابر گناہ لے کے آ میری بارگاہ میں، اور فرمایا ساتوں سمندر کے جو جھاگ جو کف آتا ہے
गुनाहगार भी बख्श दिए गए, मैं भी बख्शा गया। जो अजीजों, जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत में होने की वजह से अल्लाह ने रजब अता फरमाया, सामान अता फरमाया, मेराज में कुछ लोगों को बख्शा, बारात में हजारों लाखों को बख्श दिया। अब इसके बाद रमजान का महीना है। हर रात हर सब नेकी की है, मग़फ़िरत की है, माफ की। रमजान में हर रात हर सब मग़फ़िरत की सब है। अल्लाह ने फरमाया एक जहां मग़फ़िरत का, 10 दिन में अल्लाह माफ ही माफ करवाता है। कितने से बड़ा गुनाहगार है, उम्र भर गफलतें खिला खुदा को भूला रहा, न मस्जिद मालूम रही, न रोजा मालूम रहे, हराम में भी मुलव्वस रहा, दुनिया की खताएं बड़े से बड़े गुनाह हो गए। रमजान में आके जो गया, रोजों के अल्लाह से कहा मालिक अब मैं तौबा करता हूं, तेरे रमजान की तेरी नेमत की कदर करता हूं, मुझे माफ कर दे। तो रमजान में जिस दिन में मांगा अल्लाह माफ कर देगा, जिस दिन भी हाथ उठाया माफ कर देगा। अरे अल्लाह बड़ा करीम है मियां, अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह के करम के मामले, उसकी सखावत, उसकी जुद अता, उसकी माफी, उसकी मिसाल देने के लिए कायनात में कोई मिसाल नहीं, उसकी कायनात से समझाने के लिए लफ्ज नहीं है, बयान करने वाला नहीं है, उसकी मिसाल देने वाला नहीं। अल्लाह की माफी है, सिवा एक बड़ी दिलचस्प हिकायत अल्लाह वालों की सुनाता है। हजरत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली थे मुल्क शाम। कैसे अल्लाह की नवाज़िश है वो सुना रहा। बड़े वली अल्लाह रात और दिन अल्लाह की इबादत में बस मस्त, अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह वाले वली उसी को बोलते हैं जो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाए, अल्लाह का हो जाए, उसे वली बोलते हैं। वली किसको? दुनिया और माफिया से ताल्लुक को तोड़े, खुदा से ताल्लुक को जोड़े, वो अल्लाह का वली है। दुनिया में रहे, दुनिया से बेताल्लुक रहे और खुदा से ताल्लुक को कायम कर ले, वो अल्लाह का वली है। उसको फिक्र से मोहब्बत है तो अल्लाह से, रहता दुनिया में है अल्लाह से मोहब्बत करता है, रहता दुनिया की चीजों में है, दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह से मोहब्बत। हज़रत अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह बड़े वली। एक दिन अल्लाह ने आपको फरमाया, ऐ अब्दुल वाहिद तुझे मैंने जन्नत दी। आपने अल्लाह ने हज़रत अब्दुल वाहिद से फरमाया, ऐ अब्दुल वाहिद मैंने तुझे जन्नती बना दिया और जन्नत में तेरा निकाह भी मैंने कर दिया। तो अब आपने जो भी अल्लाह से कहा, फिर दुआ मांगी अल्लाह से, मौला जन्नत दे दिया, करम है, मगर एक ख्याल दिल में आया कि अगर मैं जन्नत में है, निकाह भी मेरा हो चुका है और वो जिससे निकाह मेरा जन्नत में होगा वो भी इसी जमीन पे रहती है, तो आखिर वो क्या करनी की होगी, वो भी अल्लाह वाली है। मेरे मौला वो जन्नती जो मेरी निकाह में आएगी उसे मुझे दिखा दे। मुख्तलिफ ख्याल इंसान के दिल में आते हैं। दुनिया से बेखबर थे, दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने जब बताया कि तुम्हें आखिरत में एक जन्नती बीवी मिलेगी, जब आखिरत से मोहब्बत थी, तो उस आखिरत में जिससे निकाह होगा वो देखने की ख्वाहिश दिल में होगी। अल्लाह मुझे दिखा दे मेरी रफीक सफर जो होगी जन्नत में होगी, आखिर में किस दर्जे की है, कैसी अल्लाह वाली है। हुक्म हुआ अब्दुल्लाह फिला जंगल में जाओ, बकरियां चराती हुई एक अल्लाह वाली मिलेगी। अब जिस तजीब निकले, पहुंचा के लखुदक बयाबान है, चंद बकरियां हैं और ये अल्लाह की बंदी
بکریوں پہ گزارا ہے اس کا کوئی دنیا سے، اور بکریاں چل رہی ہیں اور یہ اللہ کی بندی ایک درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، نہ دنیا نہ رہنے کا مقام نہ کوئی آسائش، سورج شکل دیکھے تو کالی کلر کی حسن ہے، مگر دل ایسا منور ہے اس اللہ کی بندی کا، ایسی اللہ والی ہے کہ اللہ کی ایسی محبوب بندی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اسے جنتی بنا دیا اور ایک اللہ کے ولی سے اس کا نکاح بھی کرنے کا اعلان ہے۔ جا کے دیکھے بکریوں سے بے خبر ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے نہ چھاؤں کی خواہش ہے، اللہ کی عبادت میں بڑے انہماک کے ساتھ وہ اللہ کی بندی کہ اللہ کے ولی چونکے تھے، دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے۔ جنت پہ جائے گی تو حور بن جائے گی، لیکن اللہ والی نے یہ مقام والی کو اللہ ہمیں میرے عقل میں دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے پیچھے بیٹھے گئے، ہمت نہیں ہوئی تو کچھ کہے کیونکہ وہ اللہ کی بندی نماز ہے، وہ انہماک سے نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضرت عبدالواحد دور پیچھے ٹھہرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، پلٹ کے دیکھا، اللہ والوں کے مقامات آپ کو بتا رہا ہوں، پلٹ کے دیکھ کے فرمایا عبدالواحد مرنے کے بعد جنت کا وعدہ ہے، تم ابھی سے بے چین ہو کے کیوں نکلے؟ جی اللہ ان کے علم میں بھی ہے، اللہ والوں کے باتیں کیسے اللہ حدیث میں ڈالتا ہے۔ کہا اے عبدالواحد مالک کا وعدہ آخرت کا ہے، ابھی سے تم پیچھے کیوں نکلے؟ شرمندہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ اللہ والی سے حضرت کہنے لگے تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تیری بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک اچنبا ہے، 10 15 20 100 بکریاں ہیں، مگر بھیڑیے جو بکریوں کو چھینتے پھاڑتے ہیں، تو نماز میں ہے، میں یہ دیکھ کے جب تک تعجب میں ہوں، تیری بکریوں کی نگرانی چاروں طرف سے بھیڑیے ایک نگران کار بن کے کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ میں زندگی کا یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے حوالے جو لوگ ہو جاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں دنیا کی فکر ہے تو ہمیں پریشانی آئے، اللہ والے اللہ کے حوالے دنیا کر دیتے ہیں تو دنیا اللہ ان کی دنیا کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے اور آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ تو کیا دیکھا؟ بکریاں چل رہی ہیں، چاروں طرف سے بھیڑیے جو بکریاں آتے ہیں چیر پال کر، وہ چیرتے پھاڑتے نہیں ہیں، بکریوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی حفاظت کر کے گھیرے میں لگا کے رکھتے ہیں۔ حضرت عبدالواحد نے اس افسر سے پوچھا یہ کیا راز ہے، یہ کیا مقام تیرا ہے کہ بھیڑیے جو بکریاں چیر پھاڑتے ہیں تیری بکریوں کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا عمل ہے تیرا کہ اللہ نے تجھے مقام دیا کہ تیرے مال کی حفاظت مال کو دشمن کر رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا اے عبدالواحد سنو،